السلام علیکم۔ آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو آج کے رمضان کا اور ہمارے زمانے کے رمضان کا موازنہ کر کے آپ کو کچھ بتاؤں۔ پہلے جب ہمارے بزرگ اکثر یہ جملہ دہراتے تھے، ہم لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے تھے اور وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت ہماری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں تھی۔ لیکن اب جب میں ہر چیز کو، بچوں کے کاموں کو، گھر کے معاملات کو، بہت ساری چیزوں کو جب میں دیکھتی ہوں اور مجھے خیال آتا ہے اس بات کا کہ اچھا اب یہ ایسے ہونے لگا ہے، تو مجھے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ اس طرح سے کیوں کہا کرتے تھے۔ اب ہم لوگ بھی یہی کام کرنے لگے ہیں کہ بچوں کو یہی بات بتاتے ہیں کہ جی ہم ایسے نہیں کرتے تھے، یا ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا جو تم لوگ کر رہے ہو۔ آج رمضان کے حوالے سے مجھے بہت ساری چیزیں یاد آ رہی تھیں، بہت ساری باتیں یاد آ رہی تھیں کہ ہمارے رمضان کیسے ہوتے تھے اور آج کا رمضان کیسا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ شب برات آتی تھی تو ایک تو شب برات کی بڑی دھوم ہوتی تھی۔ شب برات سے لگتا تھا کہ بس اب رمضان آ گئے ہیں، کیونکہ روزے بھی رکھے جا رہے ہوتے تھے درمیان میں، اور جو تیاریاں ہوتی تھیں رمضان کی وہ بہت مزے کی ہوتی تھیں۔ وہ اب مزے کی لگ رہی ہیں، اس وقت بہت تکلیف دہ تھیں کیونکہ کام کرنا پڑتا تھا، اب مزے کی لگ رہی ہیں۔ تو اس وقت ہوتا کیا تھا کہ جو گھر کی خواتین تھیں شب برات کے آتے ہی انہوں نے اپنے گھر میں سامان وغیرہ رکھنا، میاں بیوی بیٹھ کے زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہوتے تھے، بچوں کے کپڑوں کی تیاری، اور جو سامان وغیرہ آنا ہوتا تھا کہ جی وہ پہلے سے ہم لوگ ادرک لہسن وغیرہ کر کے رکھ لیں تاکہ وہ عین وقت کے اوپر پریشانی نہ ہو۔ آج کل ان ساری رونقوں سے بچے محروم ہیں۔ شب برات کی رات ہم لوگ، مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں میری امی چونکہ بیمار تھیں تو ان کے پاس ہی ساری محلے کی خواتین آتی تھیں، امی کا باہر نکلنا ذرا کم ہوتا تھا، تو شب برات پہ مجھے یاد ہے کہ پوری رات خواتین بیٹھی ہوتی تھیں اور وہ عبادت بھی ہو رہی ہوتی تھی اور باتیں بھی اور مشورے بھی، اور وہ جو سارا دن حلوے پکائے ہوئے تھے وہ بھی، اور چائے بھی، اور پھر سحری کر کے اگلے دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ اچھا اس وقت ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا جیسے اب ہوتا ہے کہ جی جب دل چاہا کپڑے خرید لیے، جب دل چاہا کوئی چیز لے لی، اس وقت یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے رمضان میں خاص طور سے 4 جمعے جو تھے، ان 4 جمعوں کے 4 سوٹ بنا کرتے تھے، اور ایک عید کا۔ آج کل تو یا تو ہم نے ریڈی میڈ لے لیے یا ٹیلر کو دے کر آ گئے، تب گھر میں سلتے تھے کپڑے۔ آپ کو سینا آتا ہے یا نہیں آتا، اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مثلاً مجھے نہیں آتا تھا، ہم لڑکیوں کو جیسے نہیں آتا تھا، تو بڑی عمر کی جو خواتین تھیں، ہماری امی اور خالہ اور پھپھو، وہ کپڑے کاٹ کے ہمیں دیتی تھیں، ایک ایک پیس بتاتے تھے کہ یہ جوڑ کے لاؤ۔ مجھے جلد بازی کی بہت عادت ہے، اور دوسروں سے سبقت لے جانے کے چکر میں میں جلدی جلدی سی کے لاتی تھی، اور اکثر و بیشتر وہ غلط ہو سلتا تھا، اور پھر مجھے بیٹھ کے پورا ادھیڑنا پڑتا تھا، ادھیڑ کے دوبارہ سینا پڑتا تھا۔ تو وہ بڑا اذیت کا وقت ہوتا تھا اس وقت۔ اب ہنسی آتی ہے یہ چیزیں سوچ کر۔ آج کل تو بچے اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ گھر میں اتنی رونق رمضان کی یا عید کی یا شب برات کی، یہ تہوار اب اس طرح کے رہے نہیں ہیں۔ مثلاً رمضان میں ضروری تھا کہ ہر گھر سے ایک اتنی بڑی سی پوری ٹرے افطاری کی اور کھانے کی سج کے مسجد جایا کرتی تھی۔ اور اب اگر میں سوچوں تو یہ جو ہم نے سڑک کے اوپر جگہ جگہ دسترخوان لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ وہی والا کانسیپٹ ہے، لیکن مسجد کی رونقوں کی بات یہ ہوتی تھی کہ سفید پوش کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے، وہ مسجد میں جا کے افطار کرتے تھے، اور اچھے سے اچھا کھانا ملتا تھا۔ بلکہ ہمارے تو محلے کے بچے جو تھے وہ مسجد جا کے افطار کرتے تھے، کیونکہ انہیں ہر طرح کا کھانا اور ہر طرح کی افطاری ملا کرتی تھی، جو رواج میں اب نہیں دیکھتی۔ اور یہ پورے رمضان کا ایک روٹین تھا کہ روزانہ ہر گھر سے بچے افطاری لے کے محلے میں بانٹتے تھے اور مسجد میں لے کے جاتے تھے۔ ایک تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ مومن کے رزق میں برکت ہوتی ہے رمضان میں،
اور رمضان میں آپ جتنا اس طرح کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں یا سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اتنی ہی آپ کے پاس اور بھی مقدار میں آپ کے پاس دولت اور سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں، اور ثواب جو ہے وہ تو اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے، 700 گنا 70 گنا جتنا بھی اللہ چاہے وہ ثواب ہمیں مل سکتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ بچوں کی ایک تربیت ہوا کرتی تھی۔ ہم نے یہ کام کیا ہے تو ہم آج تک کر رہے ہیں، کہ ہم لوگ اس وقت بچپن میں محلے میں لے کے جاتے تھے تو ہمیں آج تک اس بات کا وہ رہتا ہے کہ جی رمضان میں اچھا نہیں لگتا، کسی گھر میں افطاری بھیج دینی چاہیے یا مسجد بھیج دینی چاہیے۔ اچھا جن بچوں نے نہیں دیکھا ہوا یا جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا تو وہ ان کو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ مطلب کیا ضرورت ہے، سب کے پاس ہے کھانے کو۔ اب تو عالم یہ ہے نا کہ آپ کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ پڑوس میں کون ہے اور کون نہیں ہے۔ جو رمضان کی تیاری ہوتی تھی اس میں بھی یہ فرق ہے کہ آج کل دال چاول سب چیزیں بہت صاف ہوئی آتی ہیں۔ اس وقت لڑکیوں کو بٹھا دیا جاتا تھا کہ جی رمضان میں پریشانی نہ ہو، سارے چاول صاف ہو رہے ہیں، اس کے کنکر نکالے جا رہے ہیں، دالیں صاف ہو رہی ہیں۔ اس سے ہوتا کیا تھا کہ گھر میں ایک رونق ہوتی تھی، ایک بچوں کو بھی ایک انجوائمنٹ، ایک مزہ آتا تھا کہ کوئی تہوار آنے والا ہے، جو مجھے تو بعض دفعہ لگتا ہے کہ ایک بوجھ سا لگتا ہے کہ اب رمضان آ گئے ہیں، حالانکہ جیسے کہ احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ جتنا فضیلت والا ہے اس کا ہم اندازہ کر نہیں سکتے۔ اس زمانے میں جو اللہ والے لوگ تھے وہ چونکہ تھے بھی اللہ والے، تو سب سے پہلے رمضان کی تیاری میں غریبوں کے لیے سامان لا کے رکھنا، ان کو کپڑے لا کے دینا، جس کی جتنی حیثیت ہوتی تھی، اس وقت اتنی حیثیت نہیں تھی لیکن جتنی حیثیت تھی اس کے مطابق وہ ضرور اپنی ہمت سے کام کرتے۔ ایک آج کل ایک اور چیز کا فرق بہت واضح ہے، وہ یہ کہ اس زمانے میں کارڈز بہت ہوتے تھے، رمضان کے الگ کارڈز ملتے تھے، دکانوں پہ رش ہوتا تھا کہ رمضان آ رہے ہیں تو ہر ایک دوسرے کو مبارکباد کا کارڈ بھیج رہا ہے، عید آ رہی ہے تو عید کے کارڈز کے اوپر اتنا ہی رش لگا ہوا ہوتا تھا۔ تو بچوں کو ایک تہوار کا احساس رہتا تھا۔ اور اب جو سب سے بری بات ہو گئی ہے وہ یہ کہ ہمیں مغرب کے تو سارے دنوں کا پتہ ہے کہ کب مدرس ڈے ہے، کب فادرس ڈے ہے اور ویلنٹائنس ڈے ہے، اس کے کارڈز آ گئے ہیں۔ اب رمضان اور عید اور اس ٹائپ کے کوئی کارڈز جو ہیں وہ نہیں ملتے۔ ایک بہت اچھی چیز تھی جو اب بہت ہوتی ہے لیکن بہت کم گھرانوں میں رہ گئی ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کی روزہ کشائی نہیں ہوگی تو وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا۔ پہلا روزہ اس قدر اہتمام کے ساتھ رکھا جاتا تھا اور وہ بچہ یا بچی وہ اتنے وی آئی پی ان کی ٹریٹمنٹ ہوا کرتی تھی اور ان کو اس طرح سے رکھا جاتا تھا، اور بچے ان کو بہلا رہے ہوتے تھے اور ہر طرح سے ان کو سکون آرام دینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ کہیں یہ روزہ توڑ نہ لیں اور گناہ گار نہ ہو جائیں ماں باپ۔ تو وہ ایک تقریب ایسی ہوتی تھی کہ ہر رمضان میں یہ باقاعدہ انتظار ہوتا تھا کہ اس دفعہ کس کی روزہ کشائی ہوگی۔ جس کی روزہ کشائی نہیں ہوتی تھی وہ تو روزے رکھتے ہی نہیں تھا کہ نہیں جب تک میری روزہ کشائی نہیں ہوگی میں کیسے روزے رکھ سکتا ہوں۔ جیسے کچھ بچے کہتے ہیں کہ جب میری سالگرہ نہیں ہوگی تو میں بڑا کیسے ہو جاؤں گا، چھوٹے بچے، تو وہ اسی طرح کا رواج تھا۔ جو لڑکیاں اپنے عید کے کپڑے بناتی تھیں اور بیلیں لینے جانا ہے، ستارے لینے جانا ہے، وہ ساری چیزیں وہ باقاعدہ ہم لوگ اپنے دوستوں سے چھپا کے رکھتے تھے کہ ایک سرپرائز ہوگا عید کے دن، جب پہن کر نکلیں گے تو سب دیکھیں گے۔ وہ عید کا جوڑا جو ہے وہ بہت حفاظت سے رکھا جاتا تھا۔ اچھا اس زمانے میں مردوں کے کپڑے بھی صرف پاجامے، شلواروں کا تو رواج نہیں تھا اس وقت، صرف پاجامے ہی سلتے تھے، وہ گھروں میں سلتے تھے، کرتے باہر سے آتے تھے، بنیان آ رہے ہیں، موزے آ رہے ہیں، وہ کیا چیز آ گئی اور کیا چیز رہ گئی، کس کے رومال ہیں کس کے نہیں ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ مجھے چونکہ کاٹ کے میری والدہ دیتی تھیں اور میں سی کے وہ دیتی تھی، تو ایک دفعہ ہمارے گھر میں چاند رات کو میں نے کچھ وہ پاجامے سیے اور بڑا میں خوش مطمئن ہو کر کہ بھئی سب کے سل گئے۔ وہ 5 سے 6 تھے،
صبح کو ایک افراتفری مچی ہوئی تھی گھر میں، اور ہر آدمی غصے میں تھا کہ نماز نہ نکل جائے، اس لیے کہ وہ جو نیفا تھا وہ میں نے اس کا ہول نہیں کیا تھا، اور وہ پورے کا پورا سی لیا تھا، تو کمر بند ڈالنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اس میں، تو وہ ہر طرف سے ہر بات روم سے آواز آ رہی تھی تو اس وقت تو خاصی جھاڑ پڑی تھی، ڈانٹ پڑی تھی، لیکن بہرحال اب تو خیر یہ ساری چیزیں سن کے مزہ ہی آتا ہے۔ رمضان کے پکوان بھی بہت مختلف اور خاص ہوا کرتے تھے، جو باقی سال کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا تھا جو رمضان میں کھائے جاتے تھے۔ اب تو بچے اٹھتے ہیں آن لائن منگوا لیتے ہیں، آن لائن آرڈر دے دیتے ہیں، اور وہ جو سارا سال کھاتے ہیں زیادہ تر وہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قبرستانوں میں جانے کی اب تو بزرگوں کو سلام کرنے کا بھی وہ رواج نہیں رہا، جو نماز کے بعد سارے بزرگوں کے پاس جا کے سلام کیا جاتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ سب سے پہلے بزرگوں کے کپڑوں کی فکر ہوتی تھی۔ ظاہر ہے ہر ایک کے مالی وسائل اتنے نہیں تھے کہ جو آج کل ہے کہ جس کی جو دل چاہ رہا ہے وہ خرید پاتا ہے، اس وقت اتنا نہیں تھا، تو لیکن سب سے پہلے بزرگوں کے اور بچوں کے کپڑوں کی تیاری جو ہے وہ سب سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو یہ سب چیزیں مجھے اکثر یاد آ جاتی ہیں رمضان میں، تو آپ لوگ بھی بتائیے گا مجھے۔